الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. الحمدللہ 21ویں پارے میں یہ سورہ السجدہ ہے جو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس سورت میں سجدے والی آیت ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے. اگلے ہفتے وہ آیت آئے گی تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھ دیا. یہ بھی مکی سورت ہے اور یہ اس زمانے کی سورت ہے جس زمانے میں شک زیادہ پیدا ہو رہے تھے. ابھی دشمنی نہیں ہوئی تھی, دشمنی کا لیول وہ نہیں پہنچا تھا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کا درمیانی عرصہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال گزارے مکہ میں, تو اس کا مڈل تھا اس ٹائم کا. جو اس کا آخری پارٹ ہے وہ تو دشمنی والا حصہ ہے, اس میں تو پرسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے. تو یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں بحث مباحثے بہت ہو رہے تھے, شک زیادہ پیدا کیے جا رہے تھے اور روکنے کی کوشش تو کی جا رہی تھی, لیکن ابھی بات قتل و غارت تک اور قربانیوں تک نہیں پہنچی تھی. تو یہ درمیان والا عرصہ ہے, اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس صورت میں توحید, رسالت اور آخرت, یہ 3 بڑے مضمون ہیں ہر مکی صورت کے. توحید, رسالت اور آخرت. تو اس میں ان تینوں کے بارے میں جو شک ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو دور کیا ہے. اس کے بارے میں دلیلیں دی ہیں, لاجک پیش کی ہے, ایویڈنسز پیش کی ہے, سمجھایا ہے اللہ پاک نے. تو ذہنوں کے اندر جو شک ہے ان کو دور کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا پہلا شک یہ تھا اس کتاب کے بارے میں, آپ خود گڑھتے ہیں یا کوئی بندہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اور آپ وہ آ کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آتی اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی اور ایجنڈا ہے. آپ کا کوئی اور ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. آپ نبی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی وحی آتی ہے آپ کے اوپر. آپ یہ کلام بناتے ہیں, گڑھتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, جس طرح شاعر لوگ کرتے ہیں یا ادیب لوگ کرتے ہیں, یا پیچھے کوئی بندہ ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے اور آپ آگے سنا دیتے ہیں. تو اللہ نے آغاز اس بات سے کیا, الف لام میم تنزیل الکتاب لا رب فیہ من رب العالمین. تو اس میں بھی میں نے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا, اس کی 30 آیتیں ہیں اور آلموسٹ ہر آیت میں اللہ کا ریفرنس موجود ہے, اللہ کا نام موجود ہے, اللہ کا ریفرنس موجود ہے ڈائریکٹ. تو اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ بھیجی گئی کتاب ہے, یہ نازل ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, اور انزال کا معنی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ نازل کرنا. یہ دونوں لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ہی دفعہ نازل کیا ہے, لیکن وہ جو ایک دفعہ نازل کیا ہے نا, وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لوح محفوظ میں آ گئی تھی یہ کتاب, اور پھر وہاں سے تنزیل ہوئی ہے اس کی. تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. جس طرح لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تعلیم, اسی کے وزن پر ہے تنزیل. تعلیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سکھانا. اور تعلیم کا معنی ایک ہی دفعہ سکھانا نہیں ہوتا. تعلیم کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا, تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. تو تنزیل ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کتاب آئی ہے, اور رفلی
کوئی 23 ایئرز لگے ہیں، 23 سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہوئی ہے. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، اپنے شک دور کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ڈاؤٹ باقی رہ جاتا ہو. جو بندہ یہ کتاب پڑھتا ہے اس کے ڈاؤٹ ختم کر دیتی ہے، یہ کوئی شک چھوڑتی نہیں ہے. لا ریب فیہ ہے، اس میں شک والی کوئی بات ہے نہیں، نہ ہی رہتا ہے شک باقی جو اس کو پڑھتا ہے. من رب العالمین، یہ انہوں نے خود نہیں بنائی ہے، یہ اس پالنے والے کی طرف سے آئی ہے جو تمام کائنات کو پال رہا ہے، یہ اس کی طرف سے آئی ہے. اور چونکہ وہ رب ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ بھیج دی ہے. رب ترس کرنے والے کو، دیکھ بھال کرنے والے کو، لک آفٹر کرنے والے کو، نگہبانی کرنے والے کو، پالنے والے کو کہتے ہیں. اور جو اس طرح لک آفٹر کرتا ہے اور پالتا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے جس طرح تمہارے جسم کو پالنے کا بندوبست کیا ہے، تمہارے روح کے پالنے کا بھی بندوبست کیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہے. پھر فرمایا ام یقولون افطرہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کتاب خود گھڑی ہے؟ فرمایا بل هو الحق من ربک، یہ حق اور سچ تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ گھڑی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ سچائی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے. اور آئی کیوں ہے؟ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. مکہ اور مکہ کے سراؤنڈنگ میں اس کا مطلب یہ نہیں وہاں کو نبی آیا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبا عرصہ ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہاں کوئی نبی نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بعد مکہ کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا. ہاں دائیں بائیں جو آخری اس ایریا میں نبی گزرے ہیں نا وہ شعیب علیہ السلام ہے. مدین کا جو علاقہ ہے نا اس میں وہ آئے ہیں، تو وہ مکہ کے قریب علاقہ ہے. لیکن اس میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی 2000 سال سے زیادہ کا گیپ ہے، اور اس عرصے میں اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ریمائنڈر دینے کا انتظام نہیں کیا. اللہ پاک اگر نبی نہیں آتے تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا پیغام پہنچتا رہتا ہے. نبیوں کے نمائندے آ جاتے ہیں، نبیوں کی کتابیں آ جاتی ہیں، کوئی ان کے ماننے والے آ جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ریمائنڈر آتے رہتے ہیں. ہاں ایک سوال ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی ریمائنڈر پہنچا، نہ جس کے پاس کوئی دعوت پہنچی، نہ اس کے پاس کوئی سمجھانے والا پہنچا، لیکن وہ اچھا آدمی تھا، توحید کو مانتا تھا، اس نے کسی نبی کی دعوت قبول نہیں کی، کوئی میسج اس تک نہیں پہنچا، لیکن وہ مشرک نہیں تھا، توحید کو مانتا تھا، تو اس کے ساتھ پھر اللہ کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، جو میرے بزرگ تھے نا وہ آپ کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے، آپ کا زمانہ ان کو نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ شرک کے سخت خلاف تھے، تو میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں استغفار کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ توحید پہ فوت ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار دعا کر سکتے. قیامت کے دن وہ خود ایک امت بن کے اٹھے گا، وہ خود ایک امت ہے، وہ امت بن کے اٹھے. اصل تو توحید ہے اللہ رب العالمین کی، جس کا توحید پر ایمان ہے، کوئی نبی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کے حق میں ہم استغفار کی دعا کر سکتے ہیں. تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو گیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتے، وہ توحید پہ فوت ہوئے ہیں، اگرچہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے چلے گئے ہوں دنیا سے. جو بندہ بھی توحید پہ فوت ہوا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. جو بندہ توحید پہ فوت ہوا ہے، شرک پہ فوت نہیں ہوا، وہ دین ابراہیمی پہ فوت ہوئے ہیں. اور اللہ رب العالمین خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا
کہ تیرے والد جو ہیں وہ توحید پہ فوت ہوئے، ان کے لیے استغفار کی دعا کر سکتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے اندر آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. 2500 سال پہلے حضرت اسماعیل گزرے، 2000 سال پہلے حضرت شعیب گزرے اس ایریا میں، مکہ میں نہیں، دائیں بائیں. تو اس کے بعد اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نسل میں بھیجا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. اگلی آیت میں پھر اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. 6 دنوں میں پیدا کیا. تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا بھائی ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ کو دن نہیں چاہیے، وہ تو اشارہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کو 6 دن لگ گئے یہ آسمان زمین اور یہ کائنات بنانے میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک دم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں ہر کام کے اندر. تو جو کائنات اس نے بنائی ہے نا، اس نے تدریج کے ساتھ بنائی ہے، گریجولی بنائی ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اللہ تو کر سکتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تیزی کو برداشت نہیں کر سکتی. ان کے اندر جو اللہ کی حکمتیں اللہ نے رکھنی ہوتی ہیں ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے تدریج سکھائی ہے، ترتیب سکھائی ہے. اللہ رب العالمین نے اس حکمت کے مطابق، اس تدریج اور ترتیب کے مطابق اللہ رب العالمین نے 6 دنوں کے اندر کائنات کو پیدا کیا. لیکن اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ سمجھیں، جب کائنات تھی نہیں، سورج تھا ہی نہیں، تو دن کا کیا مطلب؟ دن کس طرح بنتے ہیں؟ سورج راؤنڈ کرتا ہے تو دن بنتا ہے. تو جب ابھی سورج پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اللہ کہہ رہے ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا. تو پھر دن کہاں سے کیسے بنے؟ 6 دنوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. جتنے ٹائم کو تم دن سمجھتے ہو نا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو 6 پیریڈ آف ٹائم ہے، 6 پیریڈ آف ٹائم اور 6 لیئرز آف ٹائم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے. 6 سٹیپس کے اندر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. ایک سٹیپ بنا، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دوسرا سٹیپ بنایا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا بنایا، پھر اس سے چوتھا بنایا. تو یہ لیئرز آف ٹائم آپ کہہ لیں اس کو، یعنی 6 زمانے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے. تو یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، یوم کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 6 ادوار، 6 زمانے، پیریڈ آف ٹائم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے. باقی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ حکومت تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ان کو بنا کے نا کائنات کو، اور تخت کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. کیا مطلب تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی سمت ہے کہ اللہ اس سائڈ پہ ہے، اس سائڈ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا جسم ہمارے جسم کی طرح نہیں ہے کہ وہ بیٹھتا اٹھتا بھی ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. تخت پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کنٹرول کرتا ہے، ہر چیز کے قبضے میں ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے. اس کی ساورنٹی ہے، اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر. وہ بنا کے کہیں چلا نہیں گیا، چلو بھائی بنا دیا اب تم موج کرو، میرے ذہن میں خیال آیا تھا تو میں نے بنا دیا، اب پھر ملیں گے، اور وہ چلا گیا. ایسا نہیں ہے. بنانے کے بعد اس کا ایک پرپز ہے بنانے کا، اور وہ سب کچھ کنٹرول بھی کر رہا ہے، خود موجود ہے، نگرانی کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے اس کے اوپر، کسی اور کے حوالے کر کے چلا نہیں گیا. یہ ہے اس کا مطلب. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ موجود ہے، تخت پہ موجود ہے، حکومت کر رہا ہے، کہیں چلا نہیں گیا. تو یہ جو عرش پہ بیٹھنا ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. وہ کیسے بیٹھتا ہے تخت پہ، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بارے میں قرید کرنا، بحث کرنا، آرگومنٹ کرنا، سوال کرنا کہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، تخت کس طرح کا ہے، تو فرمایا اس سے بچو، اس سے ایمان کو خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ جو نہیں ایک چیز کا، اللہ کے تخت کا ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ کہا کہ وہ تخت پہ موجود ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. باقی حقیقتیں
اگلے جہان میں جا کے نظر آئیں گی. تو اللہ تخت پہ موجود ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اس کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا. اس کی اجازت کے بغیر تو منہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. ہاں جب اس کی اجازت ہوگی تو پھر بہت سارے ہوں گے، جب اس کی پرمیشن ہوگی نا پھر بہت ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ وہ پکڑے اور کوئی چھڑا کے لے جائے. ایسا کوئی نہیں ہے. جب وہ اجازت دے گا تو بہت سارے ہوں گے. افلا تتذکرون. اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت، پھر اللہ کا ذکر آ گیا، یدبر الامر من السماء الى الارض. وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی ترتیب اور تدبیر کرتا ہے. یہ جو لفظ یدبر تدبیر ہے نا، یہ نکلا ہے دبر سے، اور دبر کا معنی ہوتا ہے بیک سائڈ، پیچھے والا حصہ. تو اس کو تدبیر اور یدبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسری سکیم، تیسری سکیم کے بعد چوتھی سکیم، ایک کے بعد سکیم آفٹر سکیم، پروگرام آفٹر پروگرام. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العالمین نے بنائے ہوئے ہیں، وہ حکم دے رہا ہے، بھیج رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، کر رہی ہیں، سرکل چل رہے ہیں ساری چیزوں کے. یدبر الامر، معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ فیصلے کرتا رہتا ہے. آسمانوں سے زمین تک وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کے سسٹم کے وہ احکام جاری کرتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر جو فیصلے وہ کرتے ہیں نا، جو ان کے ریزلٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پھر واپس ساری چیزوں کے ریزلٹ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. یہ نہیں وہ حکم دے کے اس کو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا. وہ قانون تو بنایا تھا، آرڈر تو دیا تھا، اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا، جس نے مانا اس کے ساتھ کیا ہوا، جس نے نہیں مانا اس کے ساتھ کیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر ہر چیز اس کے سامنے پیش ہوتی ہے اور پیش ہوگی. ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا. تمہاری گنتی کے مطابق جو تم گنتے ہو نا، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا دن ہوگا. تمہاری گنتی کے حساب سے، اس کی گنتی کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال. اور قرآن میں ایک دن 50,000 سال کا بھی آتا ہے، اس کا بھی ذکر موجود ہے. اس میں فرق کیوں ہے؟ کہیں 50,000 سال تو کہیں 1000 سال کا. یہ ہر بندے کی اپنی جو پوزیشن ہوگی نا اللہ کی کورٹ میں، اس کے حساب سے ہوگا. کچھ لوگ فیل کریں گے کہ 1000 سال ہو گیا یہاں پہ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ فیل کریں گے ہمیں تو 2000 سال کا اتنا عرصہ ہو گیا. کچھ فیل کریں گے 3000، کچھ فیل کریں گے 50,000 سال ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو صحابہ کانپ گئے کہ اللہ کے رسول کس کی طاقت ہوگی کہ 50,000 سال یا 1000 سال اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کون کھڑا ہوگا اتنا عرصہ اللہ کے سامنے؟ کس کی طاقت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں نا، اب یہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے اس کے تابع دار ہیں، ان کے یہ 50,000 سال ایسے گزریں گے جتنا ایک نماز میں ٹائم لگتا ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں چلے. تو یہ ہر بندے کے عمل کے حساب سے ٹائم پیریڈ اس کو فیل ہوگا. تو اللہ کا ایک دن تمہاری جو کیلنڈر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا کیلنڈر ڈیفرنٹ ہے. اس کے سامنے جو ہے نا وہ پیش ہوتی ہے ہر چیز. ایک دن 1000 سال، کبھی ایک دن 50,000 سال کے برابر لگتا ہے. تو ایمان والوں کے لیے نماز پڑھنے کے جتنا وقت لگتا ہے نا وہ گزر جائیں گے سارے، پتہ نہیں چلے گا. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. اور یہ وہ اللہ ہے جو اس کو جانتا ہے جو چیز آ چکی ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ابھی نہیں آئی ہے. جو آ چکی ہے نا وہ شہادہ ہے، اور جو ابھی نہیں آئی ہے وہ غیب ہے. وہ اس کو بھی جانتا ہے جو آ چکی ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ابھی آنے والی ہے. اور وہ سپریم ہے، کوئی اس سے زیادہ طاقت والا نہیں. عزیز کا معنی ہوتا ہے، لیکن سپریم ہونے کے باوجود وہ مرسیفل ہے اور رحیم بھی ہے. طاقت اتنی کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. وہ سپریم ہے، لیکن طاقت کے باوجود وہ بہت رحم کرنے والا ہے،
بہت رحم کرنے والا ہے، عزیز بھی ہے ساتھ رحیم بھی ہے۔ پھر اگلی بات، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورت طریقے سے پیدا فرمایا، ہر چیز کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی جو پیدائش ہے، کریشن ہے، اس کا سٹارٹ کیا ہے مٹی سے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ، پھر اس نے جو چیز جہاں لگنی تھی وہاں اس کو لگایا۔ آپ اندازہ کریں، ایک بندے کو اللہ پاک نے مٹی سے اس کا آغاز کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو جہاں کوئی چیز لگنی تھی نا برابر کر دیا ہر چیز۔ مثلا اگر ایک ہاتھ لمبا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، ٹھیک ہے، تو کہتے جی یہ مینوفیکچرنگ پرابلم ہو گئی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا کان ایک لٹکا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، کیسا لگتا؟ تو جس آرگن نے جہاں جانا ہے، جہاں پیدا ہونا ہے، اور جس طرح کا پیدا ہونا ہے، اور جس خوبصورتی سے اس نے پیدا ہونا ہے، اللہ نے ویسے اس کو بنایا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک یہاں نیچرل پھول لے آئیں، گلاب کا پھول توڑ کے لے آئیں، اور کسی اچھے جو گرافک ڈیزائنر ہیں ان سے کہیں کہ آپ بھی پھول بنائیں، اور پھر ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ ثم سواہ، ایسا بنایا جیسے بننا چاہیے، خوبصورت بنایا اس کو، ہر چیز ترتیب سے برابر جتنی چاہیے اتنی رکھتی۔ پھر فرمایا کبھی کبھی اپنے معجزات وہ دکھاتا ہے، یہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے معجزات ہوتے ہیں۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور جب اس کا یہ باکس بن گیا نا تو اللہ نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کا امر ہے، یہ اس کی طرف سے آئی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے من روحہ، اس نے اس کے اندر انسان کے وہ ڈالی چیزیں جو اللہ کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں نا، اس کا حصہ اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین اس کے اندر غیرت ہے، اس نے انسان کے اندر بھی اس میں سے حصہ ڈال دیا۔ اللہ کے اندر علم ہے، اس نے انسان کے اندر بھی اس کا حصہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اندر محبت ہے، رحم ہے، اس نے انسان کے اندر بھی اس کا حصہ ڈال دیا۔ اللہ دیکھتا ہے، اس نے اس میں سے انسان کے اندر بھی حصہ ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر قوت ہے، اس نے انسان میں سے بھی حصہ، جو اللہ رب العالمین کی کوالٹیز ہیں تو اس نے انسان کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ عکس رکھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ۔ یہ ہے من روحہ، اپنی صفتوں میں سے اللہ نے وہ صفتیں بندے کو عطا فرما دی۔ نفخ فیہ من روحہ، اس نے اپنی روح اس میں ڈال دی، اپنی صفتیں انسان میں ڈال دی۔ وہ رحم کرنے والا ہے تو بندہ بھی رحم کرتا ہے، اس کو غیرت ہوتی ہے بندے کو بھی ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے بندے کو بھی غصہ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہ نشانیاں اس کے اندر بھی ڈالی۔ پھر کیا فرمایا؟ اچھا یہاں تک جو ہے نا، روح پیدا ہونے تک اللہ فرماتے ہیں اس کی باڈی بنائی، ٹھیک ہے، اس کے حصے صحیح کیے، اس کے اندر روح ڈالی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جعل لکم السمع والابصار، اب تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان بنا دیے۔ اب جو ہے نا لفظ تمہارا ہو گیا، پہلے تھا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ روح ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ تمہارا، تمہارے کان تمہاری آنکھیں، یہ نہیں کہا اس کے کان اس کی آنکھیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب تک روح نہیں تھی نا تو وہ اس کا ہی تھا، جب روح آ گئی ہے نا اب وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اب تم ہو گئے ہو، پہلے تم نہیں تھے اس لیے کہ روح نہیں تھی، پہلے روح نہیں تھی نا تو تم نہیں تھے، وہ تو بکس تھا نا خالی۔ اب جب روح آ گئی ہے نا اب تم زندہ ہو گئے ہو، اس لیے فرمایا اب تم ہو گئے ہو۔ It was he before and it's you now after روح، it is you now۔ تو جب بندہ زندہ ہو جائے پھر اللہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان۔ یہ روح جو ہوتی ہے نا جب یہ نکل جاتی ہے نا، کتنا بندہ کسی سے محبت کرتا ہو، ٹھیک ہے، چلے ماں باپ کی محبت کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا،
لیکن چلے میں مثال وہ دیتا ہوں جو عام طور پہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، عاشق ہو بندہ کسی کا، ٹھیک ہے جی، اس لفظ کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھتے. چلیں جی عشق مشوقی ہو گئی ہے جی، لیکن مشوق کے اندر سے روح نکل جائے تو پھر کہو عاشق کو اٹھا کے لے جائے، یار وہ لے جاتا ہے. کیوں بھائی، کیا چینج ہو گیا ہے اس میں؟ وہی ناک ہے، وہی کان ہے، وہی پاٹی ہے، وہی جسم ہے، وہی چہرہ ہے، لے جاؤ نا اٹھا کے. تو وہ نہیں لے کے جاتا، کیا کرتا ہے اس کو مٹی میں اٹھا کے دفن کر دیتا ہے. اب اس کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز تھی نا، تو اصل تو رونق اس کے ساتھ تھی نا، وہ ختم ہو گئی. کسی کے گھر میں اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہو نا، مثلا وائف ایکسپیکٹڈ ہے، تو لوگ نا پہلے ہی آج کل تیاری کر لیتے ہیں، کپڑے لے لیے، ٹوائز لے لیے، تیاری کر لی، سارا سامان اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر نے ڈیٹ دے دی ہے جی ماشاءاللہ. لیکن خدا نہ خواستہ چلو اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو کبھی ماں نے دودھ پلایا اس کو؟ اٹھا کے چھاتی سے لگایا ہو، دودھ پلایا ہو، اور والد سے کوئی اس کو تھوڑا سا اپنی لیب میں تھوڑا سا چولہے دو، کھلونے دو، اس کو کپڑے پہناؤ، کوئی پہناتا ہے؟ وجہ بھائی کیا ہے، کیا ہوا اس کو؟ ساری باڈی تو کمپلیٹ ہے. کہتے ہیں نہیں اصل میں روح نہیں ہے اس کے اندر، تو روح کا انتظار ہے. جب روح نہیں آئی تو اس بکس کو کیا کرنا ہے؟ تو اصل زندگی تو روح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ میری روح تھی جو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے. تو جب روح نکل جاتی ہے نا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جب اللہ واپس بلاتے ہیں نا تو بکس یہاں کا بنا تھا، یہ جو بکس ہے نا باڈی جس کو کہتے ہیں، یہ مٹی کا، پانی کا، ہوا کا یہ بنا ہوا تھا، اس جہان کا بنا ہوا ہے. تو جب روح نکل جاتی ہے نا تو مٹی جہاں سے آئی تھی اسی میں دفنا دیتے ہیں، اور اللہ اس کو وہاں لے جاتے ہیں اور جا کے نیا بکس دے دیتے ہیں. یہ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ نیا بکس دے دیں گے. اصل سارا جو ریکارڈ ہے نا آپ کا وہ چپ کے اندر ہے، وہ روح کے اندر ہے. ہر چیز وہ لے جائے گا اللہ پاک اور اس میں نیا بکس دے دے گا اس کو. باقی جو یہ ہے یہ مٹی ہے، مٹی میں چھوڑ دیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ہم اپنی روح میں ڈالی، پھر اس نے تمہارے کان بنائے، پھر اس نے تمہاری آنکھیں بنائیں، پھر اس نے تمہارے مائنڈ بنائے، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو. بہت تھوڑے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. نہ شکر ہو تم، یہ سب کچھ اس نے کیا تمہارے لیے. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب کی ملاقات ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم تو ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی میں نہیں ملتے. اللہ کیا کرتا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. فرشتے مقرر کیے ہیں اس نے، وہ جو اپوائنٹڈ فرشتے ہیں نا وہ تمہیں پورے کا پورا ریسیو کرتے ہیں. یتوفا، وفات، یہ لفظ وفا سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بات پوری کرنا، ٹھیک ہے. یتوفا کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا تمہیں لے جاتا ہے. ہول اللہ رب العالمین تمہیں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. آل ٹوگیدر، صرف تمہاری روح نہیں جاتی، تمہارے ایکشن بھی سارے جاتے ہیں، تمہاری سوچیں بھی ساری جاتی ہیں، تمہاری نیتیں بھی ساری جاتی ہیں، تمہارے عمل بھی سارے جاتے ہیں. اللہ سب کچھ لے کے جاتے ہیں. اور اس نے فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے جس کا نام ملک الموت ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ تمہیں پورے کا پورا ریسیو کرتا ہے اور پھر تم سب کو اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے. تم سمجھے دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو بھائی دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش، تم سارے وہاں چلے جاتے ہو تو نیا بخش دے کے تمہیں دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ یہ ملک الموت ایک ہی ہے تو وہ ہر چیز کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ ایک ہی فرشتہ ساری جہان کے لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے. ملک الموت کا مطلب ہے جو انچارج ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، ٹھیک ہے جی. باقی اس کی پوری فوج ہے. اللہ کی طرف سے جو آرڈر آتے ہیں نا
وہ انچارج کے پاس آتے ہیں، وہ ملک الموت ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے نا پھر وہ آگے اپنی اس کی جو پوری آرمی اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں. ان کو کہہ دیں کہ وہ جو ملک الموت اپوائنٹڈ ہے نا سب کے لیے، وکلا بکم، ہر کسی کے لیے اللہ پاک نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں پورے کا پورا ریسیو کرتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. یہ آج کا رکوع ہے. تو اس میں توحید اور آخرت اور رسالت تینوں چیزیں آئی ہیں. آگے بھی یہ جو ہے نا وہ مضمون چلے گا آگے، توحید، رسالت اور آخرت. اس کے بارے میں جو شک ہیں اللہ ان کو دور کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.